میں ہوں حبیب جتوئی ایس جے چینل کے پروگرام ایشو آف دا ڈے کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کیا آصف علی زرداری عمران خان کو قتل کرا سکتے ہیں۔ آج صبح سے بلکہ دوپہر سے جب سے عمران خان کا تازہ خطاب آیا ہے نیشنل میڈیا پہ، جس پہ عمران خان نے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ اس کو قتل کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس کی بار اس نے الزام لگایا ہے کہ آصف علی زرداری جو ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، اس بار اس کو جو ہے وہ یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ اس کا اشارہ اصل قوتوں کی طرف ہے کہ وہ اصل قوتیں جنہوں نے پہلے اس پہ حملہ کرایا تھا، وزیر آباد والے انسیڈنٹ کا وہ حوالہ دے رہے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب اور پلان بنایا گیا ہے مجھے قتل کرنے کا، اور وہی قوتیں مجھے قتل کرا رہی ہیں۔ لیکن اس بار جو ہے وہ ذمہ داری آصف علی زرداری کو دی گئی ہے۔ جیسا کہ عمران خان پہلے بھی بہت ساری چیزیں، بہت سارے الزامات لگاتے رہتے ہیں اور ان کے کوئی ثبوت نہیں دیتے، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں دیتے، اور بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں اور بڑے بڑے الزام لگا دیتے ہیں، اور ان کے پاس ان کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ جیسے وزیر آباد کے واقعے میں اس نے کہا کہ 3 بڑے جو ہیں ان کا کردار ہے مجھ پہ حملے کرانے کا، تو اس بار بھی اور اس کا انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا، اور اس بار بھی انہوں نے آصف علی زرداری پہ یہ جو ہے قتل کرانے کا پلان بنانے کا الزام تو لگا دیا ہے، لیکن کوئی ثبوت نہیں دیا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے جو سب سے پہلے میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے جو حکمران طبقات ہیں، خاص طور پہ جو سیاستدان ہیں، ان کی میچورٹی کی لیول اتنی گر گئی ہے، اور ان کا انداز بیان اتنا خسیس اور چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ وہ اپنی زبان سے کیا بات کر رہے ہیں۔ اب آپ عمران خان کو دیکھ لیں، وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور ان کے کہنے کے مطابق وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں۔ نو ڈاؤٹ اس کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، اس نے لاکھوں ووٹس جو ہیں وہ پریویس الیکشنز میں لیے ہیں، لیکن پھر کسی ثبوت کے بغیر، کسی جو کوئی ٹھوس شاہدی کے بغیر، کسی گواہ کے بغیر آپ یہ کیسے الزام لگا سکتے ہیں کہ فلاں بندہ یا فلاں ایجنسی یا فلاں لوگ مجھے قتل کرانا چاہتے ہیں؟ تو پہلے تو وہ ایجنسیوں کے نام لے رہے تھے اور ان کے ذمہ داران کے نام لے کے بول رہے تھے کہ انہوں نے مجھ پہ حملہ کرایا ہے، لیکن اس مرتبہ اس نے آصف علی زرداری کا نام لے لیا۔ اب یہ بات سوچنے کی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عمران خان آصف علی زرداری کے بارے میں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی ایسا واقعاً کوئی پلان ہے بھی، یا عمران خان ایسے پری ایمپٹ کرتے ہیں؟ تو اگر عمران خان کے الزامات کا جائزہ لیا جائے تو عمران خان جیسے یہ ایک مصدقہ جو ہے وہ حقیقت ہے، بلکہ میجارٹی میں لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ عمران خان نیریٹو بنانے کے ماہر ہیں، اور وہ پری ایمپٹ کرتے ہیں۔ مطلب اسے جو چیز محسوس ہوتی ہے، کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ، یہ ادارہ یا یہ لوگ میرے خلاف جا سکتے ہیں، میرے خلاف کوئی موو کر سکتے ہیں، تو وہ پہلے ہی سے شور مچانا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں مجھے قتل کرے گا، فلاں مجھے مار دے گا، فلاں نے مجھے ہٹایا، امریکہ نے مجھے کرسی سے ہٹایا ہے، اور امریکہ والا کرسی سے الزام آ کے محسن نقوی پہ آ کے رکتا ہے کہ اس نے میری گورنمنٹ گرائی ہے۔ تو یہ ایک پری ایمپٹیو اٹیک ہوتا ہے عمران خان کا، اور یہ ایک بہت بڑی تھیوری ہے کہ آپ جو ہے وہ پہلے ہی کسی جو خطرہ ہے اس کو اتنا آپ شور مچا دیں کہ اگر کوئی ایسی کوئی چیز ہو بھی،
کوئی کسی کے خیال میں وہم و گمان میں بھی ہو، پریکٹیکلی ہو یا نہ ہو، لیکن کسی کے اگر وہم و گمان میں بھی ہے تو جو ہے وہ اس سے باز آ جائے، یہ ایک پری ایمپٹیو ایکشن اسے کہتے ہیں، پری ایمپٹیو تھیوری اسے کہتے ہیں، اور اس تھیوری کے عمران خان بہت بڑے ماہر ہیں۔ اب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا آصف علی زرداری یہ سب کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آصف علی زرداری اپنی پہ آ جائے تو آصف علی زرداری بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور آصف علی زرداری کا اپنا اس حوالے سے جو ہے وہ آصف علی زرداری کے جو مخالفین ہیں یا ان کے ناقدین ہیں وہ اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے اس حوالے سے ان پہ بہت الزامات لگائے جاتے ہیں۔ وہ نیو یارک ٹائم کی اس بڑی فرسٹ پیج کی ٹاپ اسٹوری سے جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے شوہر نے کسی کے ٹانگ میں بم باندھ کے جو ہے وہ کسی بینک سے پیسے نکالوائے ہیں یا ایکسیٹرا، جو بھی ایسی چیز، یہ بہت بڑی اسٹوری نیو یارک ٹائم میں کسی دور میں چھپی تھی۔ اور سندھ میں یہاں پہ بہت ساری اسٹوریز ہیں، وہ آصف علی زرداری پہ ایلیگیشنس لگائے جاتے ہیں۔ آصف علی زرداری کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں واقعہ، یہ جج کا جو قتل ہوا اس میں آصف علی زرداری کی انوالومنٹ ہے، اور نواب شاہ کی ایک بہت بڑی فیملی، بلوچ فیملی جو ہے، آلمانی فیملی جو اس کا بہت بڑا بیوروکریٹ تھا اور بہت زمیندار تھا، اور زرداری صاحب کے نواب شاہ کے اس علاقے سے اس کا بھی تعلق تھا، اور اس کی زمین پہ کہا جاتا ہے، ایلیگیشن ہے، اور وہ سارے کیس جو ہیں کورٹوں میں پھر رجسٹر ہوئے، داخل ہوئے زرداری کے خلاف، تو کہا گیا کہ وہ زمین زرداری صاحب کو پسند آ گئی تھی، اور وہ جو آلمانی بیوروکریٹ تھا، ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھا، وہ زمین اس کی آباء و اجداد کی تھی اور بیچنا نہیں چاہتا تھا، تو پھر اس پھڈے میں اس بیچارے کی جان چلی گئی، اور اس کا ایلیگیشن جو ہے وہ آصف علی زرداری پہ لگایا جاتا ہے۔ صنم بھٹو کے ایک پلاٹ کا الزام لگایا جاتا ہے آصف علی زرداری پہ، شہید بے نظیر بھٹو کی بہن کا جو اس کا کوئی پلاٹ تھا ڈیفنس کراچی میں، وہ جو ہے وہ بلاول ہاؤس کے کسی ملازم کے نام پہ ایک جعلی دستاویزات پہ وہ بنایا گیا تھا۔ یہ سارے ایلیگیشنس ہیں، بہت بڑے ایلیگیشنس ہیں۔ زرداری صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ زرداری صاحب اگر کسی چیز پہ آ جائیں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مرتضیٰ بھٹو کے قتل کا جو بہت بڑا واقعہ ہے وہ شہید بے نظیر بھٹو کے حیاتی میں ہوا، تو وہ سارے واقعات بھی آصف علی زرداری کے کھاتے میں ڈالے جاتے ہیں۔ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، پاکستان کی عدالتوں نے آج تک کبھی بھی جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز ہیں ان میں کوئی ایسے ڈیسیشنز نہیں دیے ہیں جس سے یہ کوئی حقیقی طور پر پتہ چل جائے کہ ان ایلیگیشنز میں کتنی صداقت ہے، لیکن یہ سارے اور بہت سارے بڑے بڑے دوسرے الزامات زرداری صاحب پہ لگتے رہے ہیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ زرداری صاحب اگر کسی چیز پہ آ جائیں اور کچھ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اس کو پھر کوئی دنیا کی کوئی طاقت، کوئی آئین قانون روک نہیں سکتا، وہ کر گزرتے ہیں۔ لیکن وہ ایک وہ زمانہ تھا۔ اب میں جب عمران خان کے الزام پہ آتا ہوں تو یہ جو زرداری صاحب پہ جتنے بھی الزامات لگتے ہیں یا جتنے واقعات جن میں سے بہت ہی چند کا میں نے ذکر کیا ہے، تو وہ بہت پرانی بات ہے، اور وہ تب کی بات ہے جب شہید بے نظیر بھٹو زندہ ہوا کرتی تھیں، اور یا تو وزیر اعظم ہوتی تھیں یا لیڈر آف دا اپوزیشن ہوتی تھیں، ایک بہت بڑی قداور شخصیت ہوتی تھیں، اور پھر اس کی طاقت پہ، اس کے بل بوتے پہ جو ہے وہ زرداری صاحب یہ ساری گیمیں، یہ سارے جو کام جس کے اس پہ ایلیگیشن ہیں وہ کرتے رہتے تھے۔ تو جب سے شہید بے نظیر بھٹو اس دنیا سے چلی گئی ہیں اور اس کا سہارا زرداری صاحب سے چھوٹ گیا ہے، تو پھر زرداری صاحب کی پوری سیاست، اس کے بعد کی سیاست جو زرداری صاحب نے اپنے بل بوتے پہ کی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے، اپنے بازو کے زور پہ کی ہے، وہ سیاست میں زرداری صاحب کی
کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آتی کہ زرداری صاحب نے کبھی کوئی اچھل کدل کے یا کوئی اپنی منمانی کی کوئی کارروائی کی ہو، کوئی واقعہ کیا ہو، کوئی سیاست بھی کوئی ایگریسو کی ہو۔ زرداری صاحب نے اس سیاست سے، جو بے نظیر بھٹو شہید کی سیاست تھی، اس سے بھی توبہ کر لی تھی، اور بے نظیر بھٹو کے جاتے ہوئے ان کی مٹی، قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی تھی کہ زرداری صاحب نے ان لوگوں سے سلو کر دی جن کے لیے بے نظیر صاحبہ نے کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا، اگر مجھے قتل کیا گیا تو پھر اس کے لیے پرویز مشرف اور چودھری برادران اور کچھ دوسرے لوگوں کے اس نے نام دیے تھے، اور اس کی بہت وہ مشہور ای میل ہے۔ لیکن زرداری صاحب نے جب اپنے بل بوتے پہ کچھ کرنا پڑا، اپنی طاقت پہ کچھ کرنا پڑا، تو پھر زرداری صاحب نے ان سب سے دوستی کر لی جن سے دوستی کم از کم دشمنی اگر نہ بھی کرنی تھی، پلان نہ بھی لینا تھا، تو کم از کم ان سے دوستی نہیں بنتی تھی زرداری صاحب نے، تو پھر ان سے بھی دوستیاں کر لی ہیں، سب سے دوستیاں کر لی۔ اس سارے عرصے میں ایک ہی مرتبہ زرداری صاحب کا پھر ہم نے آواز سنا جو اس نے کہا تھا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، لیکن پھر اس اینٹ سے اینٹ بجانے کے بدلے میں جو آج تک وہ پاپڑ پیل رہے ہیں، جو آج تک وہ کفارے ادا کر رہے ہیں، اور جائز ناجائز جتنے بھی وہ کام جو اسے نہیں بھی کرنے چاہیے وہ کر رہے ہیں، وہ اس اینٹ سے اینٹ بجانے والے بیان کے جو ہے وہ نتائج ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب شہید بے نظیر بھٹو نہیں رہی ہے، اور زرداری صاحب کی وہ اب عمر بھی نہیں ہے، اور زرداری صاحب اب عمر کے اس حصے میں ہیں جو وہ اور دشمنیاں پال نہیں سکتے۔ اور آج کل تو وہ اپنی جو نجی کچہریاں ہیں یا کمپنیز ہیں یا بہت سارے جگہ پہ اوپنلی بھی وہ کہتے پھرتے ہیں کہ میں کوئی بھی ایسی دشمنی بلاول بھٹو کو لیگیسی میں دینا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میں اس جان سے جانے سے پہلے میری جتنی بھی دشمنیاں ہیں وہ میں ختم کر کے جاؤں۔ تو اس سارے تناظر میں جو میں پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب اب کوئی ایسی غلطی، اب کوئی ایسی سرکشی، اب کوئی ایسی اچھال کدال جو ہے وہ کر نہیں سکتے، خاص طور پہ ان حالات میں جب زرداری صاحب نے بہت سارا پانی پلوں کے نیچے جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ایسے کسی پلان کا وہ حصہ بنیں گے تو الٹیمیٹلی کرانے والوں کو تو کچھ بھی ان کا نہیں جائے گا، لیکن اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا زرداری صاحب کو۔ تو وہ ایسے کسی ہائی پروفائل مرڈر کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کی عمر بھی نہیں ہے، اور پیچھے شہید بے نظیر بھٹو جیسی قداور شخصیت بھی نہیں ہے جس کے بل بوتے پہ دشمنیاں کی جائیں اور جو اتنے بڑے بڑے منصوبوں پہ عمل کیا جائے۔ تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو عمران خان کا یہ جو الزام ہے اس کے پیچھے بہت سارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو یا جو نفسیات دان ہیں، جو سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکاٹرسٹ ہیں، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان نے خود کو بہت ہی ڈرپوک اور بزدل لیڈر ثابت کیا ہے، اور اس پہ حملہ ہوا۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم اس بات پہ یہ نہیں کہیں گے کیونکہ جو گولیاں چلی ہیں، لگی ہیں، ایسے کوئی خود پہ حملہ نہیں کرا سکتا، لیکن کسی نے بھی اگر اس پہ ڈرانے کے لیے حملہ کیا تھا تو آج حالت یہ ہے کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے جو گولی اس کو لگی نہیں ہے، لیکن وہ پلاسٹر پہن کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے، کوئی وزیٹر اس کے پاس آتا ہے تو وہ پلاسٹر پہن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ کوئی اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ کہنے والے، تنقید جو کرنے والے ہیں، جو کرٹکس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ باہر نہیں جا رہے، ڈر رہے ہیں، اس کو خوف زدہ ہیں، اور وہ بہت ہی کوئی بہادر لیڈر نہیں ہے، لیکن اس نے خود کو بزدل اور ڈرپوک ثابت کیا ہے۔ اسی جگہ پہ ویلا ختم کرنے سے پہلے میں شہید بے نظیر بھٹو
کا وہ واقعہ یہاں پہ سنانا چاہتا ہوں پاکستان کے ان سیاستدانوں کو اور خاص طور پہ عمران خان کو، اور ان کو یہ ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ وہ جو جینن لیڈر ہوتے ہیں، جو عوام کے لیڈر ہوتے ہیں، جو وہ لیڈر جو بائی برتھ لیڈر ہوتے ہیں، جو لیڈر پیدا ہوتے ہیں، جن کو بنایا نہیں جاتا، جو ایجنسیوں کے بیساکھیوں پہ نہیں بنتے، جن کے لیے RTX بٹھائے نہیں جاتے، جن کو بڑا قد کا بنایا نہیں جاتا بلکہ وہ بڑے قد کے خود ہوتے ہیں، اس شہید بے نظیر بھٹو کا وہ میں واقعہ بتا رہا ہوں جب کراچی میں شہید بے نظیر بھٹو پہ پہلا خودکش حملہ ہوا اور اس میں کوئی 72 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اس گاڑی سے پتہ نہیں کس طرح سے نکال کے جو ہے وہ بلاول ہاؤس پہنچایا گیا۔ بے نظیر بھٹو ننگے پاؤں بلاول ہاؤس پہنچی تھی کیونکہ اس بھگدڑ میں اس کی جوتی بھی ادھر ادھر ہو گئی تھی، لیکن جب صبح ہوا رات کو دیر سے بے نظیر بھٹو شہید اپنے گھر پہنچی، لیکن جب صبح ہوا تو صبح اٹھتے ہی اس نے کہا کہ پروٹوکول کو بلاؤ، مجھے شہید لوگوں کے گھروں پہ جانا ہے، جو زخمی میرے بھائی ہوئے ہیں ان کو اسپتالوں میں جا کے مجھے پوچھنا ہے اور مجھے میرے عوام کے پاس جانا ہے۔ تو کہا گیا بے نظیر صاحبہ کو کہ سیکیورٹی والوں نے کہا ہے کہ آپ کے لائف کو تھریٹ ہے، آپ کو زندگی کو خطرہ ہے، آپ باہر نہیں جا سکتی، اور یہ ایجنسیوں کی رپورٹ ہے، اور بے نظیر صاحبہ کے سامنے وہ ایجنسیوں کی رپورٹ رکھی گئی۔ تو تب بے نظیر بھٹو اس رپورٹ کو پھینکتے ہوئے، ٹیبل پہ پھینکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں اور اس نے بڑے زور سے چیخ کر کہا کہ مرزا گاڑی نکالو، مجھے اپنے بھائیوں کے پاس اور اپنی بہنوں کے پاس جانا ہے۔ اور وہ بے نظیر بھٹو بغیر سیکیورٹی کے گاڑی میں چل کے بیٹھی، جو اس کے پرسنل گارڈ اور مرزا کے پرسنل گارڈ تھے وہ خود بھاگتے بھاگتے آ کے گاڑیوں میں بیٹھے۔ وہ پھر لیاری گئی اسی دن، وہ پھر اسپتالوں میں گئی، اپنے زخمی بھائیوں کے پاس گئی اور اپنے شہید بھائیوں کے ماؤں سے مل کے وہ روئیں اور اس نے غم بانٹا۔ اور اس کو بھی یہ بھی جب کہا گیا کہ آپ کو سیکیورٹی تھریٹ ہے، آپ پنڈی میں یہ جلسہ نہیں کر سکتی، لیکن اس سیکیورٹی تھریٹ کے باوجود اسے پتہ تھا کہ مجھے مارا جائے گا، لیکن اس کے باوجود تاریخ نے اور عوام نے جو اس پہ ذمہ داری رکھی تھی اس نے بہت ہی بہادری سے نبھائی اور اس بہادری کا ایک عظیم کردار ادا کرتے ہوئے شہادت پائی۔ یہ عوامی لیڈر ہوتے ہیں، یہی عوام کے لیڈر ہوتے ہیں، بنتے ہیں۔ تو اسی پہ میں اپنا ولاگ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں شیئر کریں، ہمیں کمنٹس کریں، لائک کریں اور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔